اللهم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ مینا رمی جمرات کے ساتھ ساتھ وہ وادی جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لائے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے قربانی کا جانور بھیجا، اور شیطان بھی جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کہا۔ ان سب جگہوں کو اس ویڈیو کے اندر دکھائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، آپ لوگوں کے معلومات میں اضافہ ہوگا، اور اگر پہلے سے معلومات ہیں تو انشاءاللہ ایمان میں تازگی آئے گی، جیسا کہ قرآن کی بھی آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بہرحال یہ راستہ سیدھا پہاڑوں سے ہو کر رمی جمرات کے پاس جہاں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں وہیں جاتا ہے۔ یہ لوگ کنارے کنارے ایک طرف سے پیدل جا رہے ہیں اور دوسرے طرف سے حجاج کرام واپس بھی آ رہے ہیں۔ یہ راستہ عزیزیہ سے ہے، عام دنوں میں ویسے یہ راستہ بند رہتا ہے، حج کے لیے ہی اس کو اسپیشل کھولتے ہیں۔ اور یہ کنارے میں پانی کا بھی انتظام کیا ہوا ہے الحمدللہ، تاکہ جن کو ضرورت محسوس ہو وہ اسے پانی بھی پی لیں، پریشان نہ ہو پانی کی وجہ سے۔ اور یہ جو درمیان میں ٹریک ہے اس کے اندر خاص رمی جمار کے لیے گورنمنٹ کی بسیں بھی چلتی ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی الحمدللہ ہم الجمرات الدور الثانی یعنی جمرات سیکنڈ فلور تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ یہاں تک کا ویڈیو جو آپ نے دیکھا یہ 10 ذی الحجہ کا ہے، تقریباً 9:30 بج رہے ہیں، اور یہاں سے جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 11 ذی الحجہ کا ہے، اور وقت تقریباً 2:30 بج رہے ہیں، یعنی زوال شمس کے بعد۔ اس سے پہلے جو آپ نے ویڈیو دیکھا اس کے اندر ہم نیچے سے پیدل آ رہے تھے، اور یہاں تک چڑھنے میں تھوڑی پریشانی بھی ہوئی، لیکن آج الحمدللہ نیچے ہی ہمیں بس مل گئی، اور بس سے یہاں تک بہت ہی آسانی کے ساتھ پہنچ گئے الحمدللہ۔ یہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو دیکھا الجمرات الدور الثانی، اب یہاں انشاءاللہ ہم بھی لفٹ کے ذریعے سے اوپر چلے جائیں گے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک۔ بہرحال لفٹ کے ذریعے سے اوپر جا رہے ہیں دوسرے دور میں، دوسرے منزل میں۔ اصل میں یہاں پر رمی جمار کے لیے شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے 2 منزل میں تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی نیچے سے بھی آپ شیطانوں کو کنکریاں مار سکتے ہیں اور اوپر سے بھی۔ یہ راستہ جو عزیزیہ سے پہاڑوں سے ہو کر کے آتا ہے، جس سے ہم لوگ ابھی آئیں، یہ سیدھا آپ کو دوسرے منزل میں لے کر کے جائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ دوسرے منزل پر پہنچ چکے ہیں، اور سامنے میں یہ جو سرنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کو کاٹ کر کے بنایا گیا ہے، ابھی بھی اس کے اوپر میں پہاڑ باقی ہے، اور یہ سرنگ ہے، اس میں گزر کر کے ہم دوسری طرف پہنچیں گے، اور آپ لوگوں کو وہ بھی راستہ دکھائیں گے جو نیچے سے حجاج کرام آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ حجاج کرام نیچے سے آ رہے ہیں، یہ شیطانوں کو کنکریاں نیچے سے ماریں گے، اور یہ پہاڑ جو ابھی ہم لوگ سرنگ میں داخل ہو کر کے ادھر آئے، یہ دیکھیں یہ سرنگ، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سرنگ کے اس پار تھے اور ابھی ادھر آ چکے ہیں۔ اب پل کے ذریعے ہی سے ہم وہاں پہنچیں گے اور رمی جمار کریں گے انشاءاللہ۔ ہے قسمت مقدر میں ہے آیا حج بیت اللہ، نوید مغفرت کے ابر لایا حج بیت اللہ۔ بہرحال ہم دوسرے منزل پل پر کھڑے ہیں، اور یہ جو حجاج کرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے کی طرف سے آ رہے ہیں، اور سامنے میں یہ جو 2 میناریں دکھ رہی ہیں یہ مسجد خیف کی میناریں ہیں، اور یہ دیکھیں اس طریقے سے 2 منزل بنائے گئے ہیں، یعنی اوپر پورا پل سسٹم بنا دیا گیا ہے، اور نیچے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب کے سب حجاج کرام ہیں، اور دوسرے سائیڈ میں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کی پولیس ہیں۔ اللہ اکبر، ڈیوٹی کرتے کرتے سب تھک گئے ہیں، ایسے ہی سب لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مدد فرمائے، اور تمام حجاج کرام کے حج کو بھی قبول فرمائے یا اللہ۔ جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ
اور یہاں سے جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 12 ذی الحجہ کا ہے، یعنی رمی جمرات کے آخری دن کا۔ اصل میں ہم نے جو ویڈیو کیا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیا تھا، 10 ذی الحجہ کو تھوڑا کیا، پھر 11 کو، پھر 12 کو، پھر ایک ساتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اور یہ حجاج کرام ہیں جو انتظار کر رہے ہیں زوال کے وقت کا۔ اصل میں آج آخری دن ہے تو اکثر حجاج کرام وقت سے پہلے آ گئے ہیں اور سب زوال کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے وقت داخل ہوگا تو سب پھر کنکریاں مارنا شروع کریں گے۔ اور یہ سارے حجاج کرام پل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے منزل میں۔ یہ دیکھیں یہ نیچے ہے، اس طریقے سے پل آیا ہوا ہے اور بیچ میں پھر یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وقت داخل ہوگا پھر آگے جا کر کے کنکریاں ماریں گے۔ 3 جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں، جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ۔ جمرات عرف عام میں شیطان کو بھی کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ وہ جگہیں ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان ظاہر ہوا تھا اور انہیں حکم الہی کی تعمیل سے روکنے کی کوشش کی تھی، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے یکے بعد دیگر 7 کنکریاں مارے اور وہ زمین میں دھس گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب مناسک کی ادائیگی کے لیے آئے تو جمرہ عقبہ کی جگہ شیطان ظاہر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مارے، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر دوسرے جمرے کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مارے اور وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر تیسرے جمرے کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مارے، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ یہ وہی وادی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان ظاہر ہوا تھا۔ یہ جو دیوار کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہی جمرہ صغریٰ ہے۔ ابھی یکے بعد دیگرے آپ لوگوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ صغریٰ، پھر اس کے آگے جمرہ وسطیٰ ہے، اس کے آگے جمرہ عقبہ ہے۔ تو جب کنکریاں ماریں گے تو ترتیب سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ بہرحال جب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو تھوڑی تفصیل بھی بتا دیں۔ یہ روایت نقل کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہتے ہیں، تم شیطان کو کنکری مارتے ہو اور اپنے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہو۔ بعض آثار میں یہ صراحت ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مناسک حج کی تعلیم کے لیے اور ان مقدس جگہوں کو دکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے تھے جہاں حج کے مناسک اور افعال ادا ہوں گے۔ جبکہ بعد سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے مینا کی طرف جا رہے تھے۔ بہرحال رمی کی ابتدا اور تاریخ یہی ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے اور انہیں حکم الہی کی تعمیل سے روکنے کی کوشش کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مقابلے میں شیطان مردود کو کنکریاں مار کر اس سے نفرت اور بغض و عداوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس نے سب سے پہلے انسان اور بنی نوع انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو بھی بہکا کر اس درخت کا پھل انہیں کھلا دیا تھا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ پھر اس کے سبب وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اسی وقت سے اولاد آدم اور شیطان کے درمیان معرکہ جاری ہے۔ وہ کبھی انسان کو خیر و بھلائی کا اور پروردگار کی اطاعت و بندگی کا حکم نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شیطان کی عداوت اور دشمنی سے خوب آگاہ کر دیا۔ شیطان مردود کی پیروی کرنے اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے خوب تاکید کے ساتھ روک دیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اولو العزم پیغمبر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکانے اور حق سے روکنے کی کوشش کی، تو اولاد آدم اور عام انسان کیسے اس کی عداوت اور دشمنی سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس نے تو پروردگار سے یہ عہد کیا ہے کہ میں بنی آدم کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے انہیں بہکاتا رہوں گا۔ انسان کی کامیابی اور فلاح اسی میں ہے کہ وہ شیطان سے معرکہ اور اس سے اپنی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار رہے۔ جن راستوں سے وہ حملہ آور ہوتا ہے ان سے اچھی طرح واقف ہو اور ان پر نظر رکھے۔ بہرحال اب وقت ہو چکا ہے تو اب ہم بھی جا رہے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے۔ سامنے میں یہ جو دیوار کی طرح نظر آ رہا ہے یہ جمرہ صغریٰ ہے۔ یہ نشاندہی کے طور پر اسی طریقے سے بنا دیے ہیں، یہیں پر کنکریاں مارنا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا تھا
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں مارے تھے۔ اسی سنت کو حجاج کرام زندہ کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ اس کے آگے جمرہ وسطیٰ ہے اور اس سے پھر آگے جمرہ کبریٰ ہے۔ انہیں رب نے نوازا تو دکھایا حج بیت اللہ، زہے قسمت مقدر میں ہے آیا حج بیت اللہ، نوید مغفرت کے اب لایا حج بیت اللہ۔ حج میں جمرات کی رمی نہ صرف ملت ابراہیمی کی پیروی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی یادگار کو باقی رکھنا ہے، بلکہ اس حکمت اور حقیقت کو ذہن نشی کرنا ہے کہ شیطان میرا حقیقی دشمن ہے۔ حاجی رمی کے ذریعے نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے، بلکہ وہ در حقیقت اپنے نفس اور شیطان کو کنکری مارتا ہے اور زبان حال سے یوں کہتا ہے کہ اے شیطان مردود، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اب حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، چاہے تو مجھے کتنا ہی ورغلائے اور برائی کو خوشنما بنا کر دکھائے۔ الغرض جمرات کی رمی شیطان سے بغض و نفرت اور عداوت کی نشانی ہے۔ حاجی کی طرف سے یہ اس بات کی علامت ہے، بلکہ پروردگار سے عہد کی طرح ہے کہ حج کے بعد مرتے دم تک باطل اور گمراہی چاہے جس شکل میں بھی اس کے سامنے آئے وہ اسے رد کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے۔ یہیں پر میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔